السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ شنگھائی تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے دوران پاک بھارت وزرائے اعظم آمنے سامنے ہیں اور پلے بیک پر پہلگام کا فالز فلیگ آپریشن، 4 روزہ جنگ میں بھارت کی عبرتناک شکست، 6 بھارتی رافیلز کی تباہی اور راکھ بن جانے والے ڈیفنس سسٹم کی کہانی ہلکے سروں میں سنائی دے رہی ہے کہ اچانک بھارت کی آبی دہشت گردی کے خلاف گونج اٹھتی ہے اور پسے پردہ موسیقی کا حصہ بن جاتی ہے۔ 24 اگست کے روز بھارت نے اسلام آباد میں اپنے ہائی کمشنر کے ذریعے پاکستان کو دریاؤں میں پانی چھوڑنے کی ایک رسمی سی اطلاع دی۔ یہ رسمی اطلاع دراصل دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کاسمیٹک چال تھی، لیکن انڈیا کے اس نمائشی کھیل کے پیچھے پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کی پوری واردات چھپی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بین الاقوامی گارنٹی میں طے پانے والے سنتاس معاہدے میں دونوں ملکوں کے انڈس واٹر کمیشنز کے پورا سال آپسی رابطے میں رہنے کا میکنزم موجود ہے۔ مانسون کے دوران بھارتی انڈس واٹر کمیشن اونچائی سے آنے والے سیلابی ریلوں کے تخمینے اور ڈاؤن سٹریم کی جانب ان کی رفتار، دریاؤں میں پانی کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے بارے مسلسل آگاہ کرنے کا پابند ہے۔ لیکن سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایسا نہیں ہوا اور نتیجتاً بھارت کی آبی دہشت گردی نے دریائے راوی میں 40 سالہ تاریخ کا بدترین سیلاب برپا کر رکھا ہے۔ دریائے ستلج میں 1955 کے بعد سب سے بڑے واٹر فلو کا سامنا ہے اور 15 سے 20 لاکھ سیلاب متاثرین، اربوں روپے کی املاک کی تباہی اور کھڑی فصلوں کی بربادی بھی بھارت کی آبی دہشت گردی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، پانی پاکستان کی قومی سلامتی کا اہم جز بن چکا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ ہم اپنے دشمن سے اپنی لائف لائن کی کیسے حفاظت کریں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر حسن عباس صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کے نتیجے میں تباہ کن سیلابی صورتحال کا شکار ہے۔ واٹر ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈاؤن سٹریم ملکوں کی جانب پانی کے بہاؤ کی اطلاع کے عالمی قوانین کیا ہیں اور ملکوں کی روایات کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں عالمی قوانین کو اس چیز کے اوپر بہت اسپیسیفک آپ کو جو ہے وہ انسٹرکشنز نہیں دیتے کہ آپ نے کتنی دیر پہلے اور کتنا کرنا ہے۔ اس میں نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایز سون ایز پاسبل اور واٹ ایور از پریکٹیکیبلی پاسبل آپ نے اطلاع دینی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو اس میں یہ چیز سمپلی کہہ دینا کہ جی یہ سارا پانی بھارت نے چھوڑا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بھارت یہ پانی کنٹرول نہیں کر سکا اور یہ پانی نکل کے پاکستان میں آ گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 1988 میں بھی یہ ستلج میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی جو انجینئرڈ کیپیسٹی ہے بھارت کے ڈیموں کی اس سے بڑھ گیا تھا پانی اور نکل آیا تھا۔ یہ کام ہمارے ادھر بھی ہو چکا ہے۔ 1992 کے فلڈز میں منگلا ڈیم میں بہت زیادہ پانی آ گیا تھا اور منگلا ڈیم کو بچانے کے لیے اچانک پانی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ پورا جہلم کا شہر ڈوب گیا تھا، سینکڑوں دیہات زیر آب آئے تھے، 1000 کے قریب جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ اس میں اپنی غفلت اور اپنی جو ہماری ان پریپیئرڈنیس ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہم سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کی آبی جاریت کی وجہ سے پانی آیا۔ یہ پانی مونسون کی وجہ سے آیا ہے، یہ پانی پیسفک سدرن آسیلیشن کی وجہ سے آیا ہے، جس میں ایک فینومینا ہوتا ہے لانینیا۔ اس وقت لانینیا کی کنڈیشنز ہیں اور لانینیا کی کنڈیشنز میں پاکستان کا مونسون سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ یہ پانی اس کی وجہ سے آیا ہے، یہ پانی مونسون سیزن کی وجہ سے آیا ہے، یہ پانی اس میں کچھ نہ کچھ حد کلائمیٹ چینج کا بھی ہے، یہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ تو بھارت نے جو بھی آپ کو وارننگ دی ہے انہوں نے 2 دن پہلے دی ہے، 4 دن پہلے دی ہے۔ ہمارے پاس میٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ وارننگ 4 مہینے پہلے سے تھی۔ تو اس لیے اس چیز کو کہنا کہ انہوں نے کوئی بین الاقوامی قوانین کی بہت بڑی خلاف ورزی کر دی ہے جس پہ ہم ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں، تو ایسا جو ہے وہ اس وقت ہمارا کیس نہیں بنتا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی پانی روکنے کی دھمکی دے کر اور کبھی بغیر ٹیکنیکل ڈیٹا پانی چھوڑ کر بھارت کی آبی دہشت گردی کے پاکستان پر فوری اثرات تو حالیہ تباہی کی صورت سب کے سامنے ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس ظاہری تباہی کے پس پردہ خوفناک حقیقت سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا جن سے ہمیں آنے والے کل واسطہ پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا متھ ہے اور بہت بڑا ابہام جو کہ 1960 سے پھیلایا گیا یہ انڈس واٹر ٹریٹی سائن کرنے کے بعد کہ بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نہیں روک سکتا۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے، آج تک بند نہیں ہوا۔ بھارت کو ہم نے 3 دریا دے دیے اس لیے کہ وہ ہمارے 3 دریا چلتے رہیں
اور اگر ہم نے یہ ٹریٹی ختم کی تو وہ باقی 3 بھی لے جائے گا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے, نہیں کر سکتا بھارت. انڈس واٹر ٹریٹی کیا تھی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں بتایا گیا. بڑے بڑے ایکسپرٹ جو ٹریٹی کے ایکسپرٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات کا نہیں پتا. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس ٹریٹی نے ہم سے 3 صاف پانی کے دریا لے کے 4 گندے نالے دیے. یہ ٹریٹی ہے. جتنا پانی بھارت روکنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا تھا دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر کے, اس سے زیادہ پانی روکنے کی بھارت کو اجازت دے دی گئی اس ٹریٹی میں, اور جتنے پانی کی اس کو اجازت ملی آج تک نہیں روک سکا پچھلے 65 سال میں. اور اس کے بعد میں مودی صاحب بھی ہمیں دھمکیاں لگاتے رہے کہ میں پاکستان میں پانی کی ایک بوند نہیں جانے دوں گا. پانی کے سیلابوں کے سیلاب آ رہے ہیں, اور یہ مونسون کے سیلاب ہیں, یہ کوئی بھارت کے چھوڑے ہوئے سیلاب نہیں ہیں. آپ کے جو ویسٹرن ریورز میں, ایسٹرن ریورز میں پانی آ رہا ہے, جو اسلام آباد میں بارشیں ہوئی ہیں, چترال میں بارشیں ہوئی ہیں, چنوٹ میں بارشیں ہوئی ہیں, یہ ادھر بنیر میں بارشیں ہوئی ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ مونسون کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ابہام پھیلایا گیا ہے شروع سے لے کے ابھی تک, جب سے یہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے, کہ اس ٹریٹی نے ہمیں بچا لیا. اس ٹریٹی نے ہمیں بچایا نہیں. اس ٹریٹی نے بھارت کو اجازت دے دی کہ وہ جتنے مرضی ڈیم بنا لے, جتنا مرضی پانی ڈائیورٹ کر لے, جتنا وہ کر سکتا تھا اس سب کی اس کو اجازت مل گئی, اور جتنی مرضی گندگی پھینک دے. ہم نے اپنے لوور رائپیرین والے رائٹس فورگو کر دیے, اور اس وقت اس ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کرنے سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ان تمام اپنے جو کھوئے ہوئے رائٹس ہیں لوور رائپیرین کے ان کو واپس لیں. اپنے جو 3 دریا ہم نے ان کو دے دیے ہیں وہ واپس لیں, اور جو 4 گندے نالے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور گند آ رہا ہے ادھر سے, ہم اس کو روکنے کا اقدام کریں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم آواز بلند کریں کہ ہمارے دریاؤں کو پولیوٹ نہ کیا جائے, ہمارے دریاؤں میں انوائرمنٹل فلوز اور اس کو بحال کیا جائے, اور ہمیں لوور رائپیرین کے حقوق واپس دلائے جائیں جو اس ٹریٹی کی وجہ سے سلب ہو گئے تھے. جی اچھا, بطور ڈاؤن سٹریم کنٹری دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے ہماری مجبوری کیا ہے, اور ہمارے لیے ان مجبوریوں میں چھپے امکانات کیا ہیں؟ دیکھیے, ایز اے ڈاؤن سٹریم کنٹری ہماری اس وقت کوئی بھی مجبوری نہیں ہے, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی اب گریوٹی کے اوپر چل رہی ہے. یعنی جو سلوپس اور بارشوں کا پانی لے کے آتی ہیں وہ آ رہا ہے اور وہ آتا رہے گا, چاہے یہ ٹریٹی ہو چاہے نہ ہو. جو نقصان ہمیں پہنچنا تھا اپر رائپیرین کے یا اپ سٹریم کنٹری کے سٹرکچرز بنانے سے, وہ نقصان ہمیں ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے تمام سٹرکچرز کی اجازت دے دی ہوئی ہے اور وہ سٹرکچرز بن چکے ہیں. مزید جو جتنے مرضی سٹرکچر بنا لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور جن جگہوں پہ وہ سٹرکچرز نہیں بنا سکتے اس کے اوپر صرف وہ سیاست کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ہم اس وقت ایز اے ڈاؤن سٹریم کنٹری کم از کم ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جو ہم نے کھونا تھا ہم کھو چکے ہیں, مزید ہم کچھ نہیں کھو سکتے. اور انہوں نے جو کچھ گین کرنا تھا کر چکے ہیں انڈیا والے, اور وہ مزید کچھ نہیں گین کر سکتے. یہ اس وقت کا کرنٹ سٹیٹس ہے. اور ڈاؤن سٹریم ہمیں ایز اے کنٹری ہم نے اپنے واٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے, اور ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ ہم اپنی واٹر مینجمنٹ کو بہتر کریں. باقی انڈیا اب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ادھر پانی زیادہ ہوگا ان کے سٹرکچرز اس کو روک نہیں سکیں گے, تو دریاؤں کے راستے سے وہ ہمارے پاس ہی آئے گا, اور ہمیں اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. ہمیں اس پانی کو اپنے لیے زحمت نہیں بنانا چاہیے, اس کا رستہ کھلا رکھنا چاہیے, تاکہ جب وہ پانی آئے تو بجائے کہ ہم اس میں ڈوبیں ہم اس کو اپنے زیر زمین ایکویفر میں ریچارج کریں, ہم اس کو اپنے انوائرمنٹ میں پھیلنے دیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, افغانستان کی جانب سے مسلسل پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. صورتحال کیا ہے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاک چائنا افغان سہ فریقی اجلاس میں حوصلہ افزا پیش رفت کے فوری بعد افغانستان کا بغیر ثبوت پاکستان پر مبینہ ڈرون حملے کا الزام کافی حوصلہ شکن ہے. افغان دفتر خارجہ میں پاکستان کے سفیر کی طلبی اور ڈی مارش لیٹر دوست ملک کی جانب سے پاکستان کے صبر کو آزمانے کے مترادف ہے. سی پیک کی افغانستان تک توسیع, پاکستان افغانستان ازبکستان ریل پروجیکٹ پر مسلسل پیش رفت کے دوران الزام تراشی کو افغانستان کی جانب سے بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش ہی کہا جائے گا. البتہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یہ بیان بھی کافی غور طلب ہے کہ پاکستان نے افغان حکومت سے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا انہیں ہمارے حوالے کریں. اسی تناظر میں بات کریں گے کہ افغانستان کے پاکستان پر ڈرون حملے کے الزام کی اصل حقیقت کیا ہے, اور کیا قصہ ہے ان $60 لاکھ کا جو دوست خلیجی ملک نے کالعدم ٹی ٹی پی کو غزنی میں مستقل طور پر بسانے کے لیے افغان حکومت کو دیے تھے.
ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے افغان حکومت سے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا انہیں ہمارے حوالے کریں. اسے آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا دہشت گرد حملوں پر رد عمل کے حوالے سے پاکستان نے جارحانہ پالیسی اختیار کر لی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت افغانستان کے انٹرم سیٹ اپ ہے، دس از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار. جی یہ کسی پاپولر ڈیموکریٹک پروسیس سے تو بن کے یہاں پہنچا نہیں ہے. تو وار کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کا پرسوٹ کیا، اسی سے یہ حکومت قائم ہوئی. اب یہ سلسلہ 2-3 اینگلز ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ایک انٹرنیشنل رسپانسبلٹی، جو انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے وچ سٹارٹس فرام، یا کہہ لیں کہ ایمینیٹ کرتی ہے 2021 کا جو دوحہ ایکارڈ ہے وہاں سے، جس پہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ جی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، خاص طور پہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے کانٹیکسٹ. اس کے بعد آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی، پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہونی تھی، ود ان انٹرا افغان ڈائلاگ نے آگے بڑھنا تھا. لیکن کسی ایک چیز کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہی. یہ تو ان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں جو وہ پوری نہیں کر رہے. اب ہم اگر بائی لیٹرل آتے ہیں تو نمبر 2 اس کہ پاکستان کی جو خلاف جتنی بھی یہ پراکسیز استعمال ہو رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف جو بھی لوگ ایکشن کر رہے ہیں، خاص طور پہ کائنیٹک ڈومین میں، چاہے وہ بلوچستان میں ہے اور زیادہ خیبر پختونخوا میں ہے، یہ سارے سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغانستان کی. اور تحریک طالبان پاکستان اینڈ انفارچونیٹلی فیو ایلیمنٹس آف تحریک طالبان افغانستان یا ان کی عبوری حکومت کہہ لیں، ان کا آپس میں کنائنس ہے جی، وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ ایک مشترکہ کاروائیاں کرتے ہیں. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ جو بہت ہی ڈینجرس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ایک کلائنٹ کے طور پہ ایک پراکسی اسپانسر اسٹیٹ جو بھارت ہے اس کی ایما پر یہ سارے پاکستان میں ڈیسٹیبلائزنگ کاروائیاں کر رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں، جو چوتھا امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس میں شامل ہو جائے گا، یہ انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ٹیررزم، وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے. اب جب اتنی چیزوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو افغانستان از ناٹ این آرڈرلی اسٹیٹ جو رن کر رہی ہو. تو اس پہ آپ بتائیں نا، پاکستان کے پاس آپشنز کیا رہ جاتی ہیں؟ پاکستان کی وہ آپشنز انہوں نے تنگ کر دی ہوئی ہیں. اوپر سے $7 ارب کا ایک جو امریکن اسلحہ ہے جو نیٹو کے وڈرال کے بعد ہوا، وہ وہاں پر موجود ہے، which is adding fuel to the fire. پھر illegal economy، تو بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے اس unmanaged اس وقت بیڈلی پورلی گورنڈ افغانستان کو ایک انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل تھریٹ میں کنورٹ کر دیا، اور آف کورس پاکستان اس کا وکٹم بن رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں جس کے اوپر ہم پھر آگے چل کے بات بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر، افغانستان نے جس طرح پاکستان پر اپنے 2 صوبوں میں ڈرون حملے کا الزام بھی عائد کیا ہے، یہ کیسے وقت میں جبکہ پاک چین افغان سہ فریقی ڈائیلاگ کے مسلسل ادوار بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان پر افغانستان سے دہشت گرد حملے بھی جاری ہیں، آپ اس تناظر میں افغان حکومت کی سے الزام تراشی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انفارچونیٹلی عائشہ، ذرا میکن ٹائپ کہہ لیں، جو ایک نیچر ہے نا جی افغانستان، ود آل مائی ریسپیکٹ، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے بہت قربانیاں دی. سب سے بڑے وکٹم تو افغانستان کی عوام ہے جو اپنی اس لیڈرشپ کے ہاتھوں یرغمال ہوئی ہوئی ہے یا جن کے رائٹس کی وائلیشن. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ان کے انٹرنل معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کی عوام جانے، لیکن پاکستان کو وہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی. تو ابھی جب آپریشن سندور بھی پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا، جب انڈین ایگریشن ہوئی پاکستان کے خلاف، تو افغانستان واز دی اونلی کنٹری جس نے سپورٹ کیا، اسٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں، انڈیا کے حق میں، حالانکہ پوری دنیا کا کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کی، دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اپنی جو پراکسی اسٹیٹ جس کی میں بات کر رہا، جو انڈیا کی انگریس ہے ان ٹرمز آف اکنامک انویسٹمنٹ فار دس ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم، اس کے ساتھ یہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. اب اس طرح کی الزام تراشی یا انڈیا کرتا ہے یا پھر افغانستان کی سرزمین سے ہوئی ہے، تو دس از ویری انفارچونیٹ. بٹ پاکستان کی آپشنز وہ خود فور کلوز کرے. پاکستان تو چاہ رہا ہے، ابھی چائنا کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، چائنا پاکستان واحد کنٹری ہے جو چائنا کو کہہ رہا ہے جی آپ ایکسٹینڈ کریں سی پیک کو افغانستان میں. ہم افغانستان کو نہ صرف سٹیبل بلکہ ایک توانا، فائنینشلی، اکنامکلی سٹیبل، پولیٹیکلی سٹیبل اینڈ سوشلی سٹیبل افغانستان چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری اپنی سٹیبلٹی جڑی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی یہ چاہ رہے ہیں
اور اس میں ان کی بھی بھلائی اسی میں ہے. ورنہ پاکستان کے بغیر اگر افغانستان میں کوئی ایسی تھنکنگ ہے کہ وداؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان سنسیئرلی ورکنگ فار دا اسٹیبلٹی افغانستان میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, تو یہ ان کی بھول ہے. میں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے کانٹیکسٹ بھی نہیں کہہ رہا, یا پاکستان کا ایک تھریٹ نہیں کہہ رہا. میں یہ جو کنکلوژن نکالنا چاہ رہا ہوں اس ڈسکشن سے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں. دونوں کی اسٹیبلٹی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, دونوں کی اسٹیبلٹی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اور افغانستان اگر وکٹم رہے گا انٹرنیشنل اینڈ آؤٹ سائڈ ورلڈ کا, بیانڈ ریجن اینڈ بیانڈ پاورز کا, کہ وہاں سے آپریٹ کر کے پاکستان کو, چائنا کو, مڈل ایسٹ, یہ جو اپنا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو, رشیا کو, اور ایون ویسٹ کو یہاں سے ڈسٹیبلائز وہ بیٹھ کے کریں گے اور تھریٹ کریں گے, تو آئی تھنک وی آر گوئنگ نو ویئر. دیٹس وائی یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں سر کہ بہت ہی کیئرفل آگے بڑھنے کی, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے انٹرسٹ سیم ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں ہمسایہ ملک ہیں, اسلامی ممالک بھی ہیں, لیکن افغان حکومت پاکستان کے بار بار مطالبے کے باوجود فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں ناکام رہی ہے. کیا اس ناکامی کی وجہ افغان طالبان کی دھڑے بندی ہے, یا افغان پالیسی ہی کالعدم ٹی ٹی پی کے معاملات میں عدم مداخلت ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سا فرکشن ہے جی ود ان دی افغان طالبان آلسو. کچھ لوگ تو ٹریڈیشنلی ان کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں, ان کا شکر گزار رہنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے جب افغانستان کے مجاہدین یا لیٹر آن جو امریکن اسٹرگل تھی اس میں ان کو ہیلپ کیا, تو وہ پختون ولی کا جو ایک کانسیپٹ ہے انفارچونیٹلی وچ از ڈیمیجنگ دس ریجن ایز اے, بہت اچھا کانسیپٹ ہے, بٹ اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ ٹیررزم ایکسٹریمزم کے کانٹیکسٹ میں بہت ہی خراب طریقے سے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. جیسے انہوں نے شریعت کو مس یوز کیا, جیسے انہوں نے اسلام کو مس یوز کیا, اسلام کے پھیلانے کو مس یوز کیا, اسی طریقے سے انہوں نے جو سوشل سپیریئر فنکشنلٹی ہے یا سوشل سپیریئر جو ہمارے روایات ہے پختون ولی کی اور پختونخوا کی اور یا پختون علاقوں کی, ان کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو یہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہے. اچھا وہ کچھ تو اس سے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں, کچھ جو ہے ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے پاکستانی طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہمارے اندر فرکشن نہ آ جائے, لڑائی نہ شروع ہو جائے, اور اس کے تھوڑے تھوڑے اشارے ملتے بھی رہتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل اس کا پورا فائنینشیل ٹیررزم سے ریلیٹ ہو کر اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو تھوڑے سے ڈومینیٹ ہوئے لگ رہے ہیں. میرے خیال میں وہ انٹیمیڈیٹ بھی ہوئے ہیں, کوئرس بھی ہوتے ہیں, اور ایک مکس بیگ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت سے عوامل ہیں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا جی وہ غزنی میں لے جانا چاہتے تھے. آئی ڈونٹ ہیو دی انفارمیشن, میرے پاس تو نہیں ہے ڈائریکٹ انفارمیشن, بٹ جس طرح اخبار میں, جنگ اخبار میں بھی یہ پبلش ہوا ہے, وٹ ایور. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اٹ از پلئنگ این امپورٹنٹ رول جی. یہ پھر آپ کا مذہب بھی بھول جاتا ہے, آپ کی روایات بھی بھول جاتا ہے, آپ کی بردرلی ہوڈ جو آپ کی نیبرنگ رسپانسبلٹیز ہیں, انٹرنیشنل آرڈر, سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ انڈیویجول لیڈر جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, وہ اوور آل جو ریجن کے مفادات ہیں, افغانستان کے مفادات ہیں, پاکستان کے جو مفادات ہیں, اسلام اور مسلمان کے جو مفادات ہیں, ان سب کو وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجوہات کی بنیاد پر یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا سر, پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات کا ایک فریق چین بھی ہے, جس کے بلوچستان اور کے پی میں ترقیاتی پروجیکٹس اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں. آپ کتنے پر امید ہیں کہ پاک چین افغان سہ فریقی فورم معاملات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں میں نا امید بھی نہیں ہوں, لیکن امید جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاواڈول اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ سپوائلرز بہت ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ایس سی او میں انڈیا پہنچ تو گیا ہے, چائنا کے ساتھ وہ کولیبریشن تو کر رہے ہیں, لیکن اندر اندر اس کو سکٹل بھی کرتا رہے. تو چائنا کو جنہوں نے جو چائنا کے کمپٹیٹرز ہیں جو اس کی اپنا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو یا پروگریشن کو روکنا چاہتے ہیں, اس کے کمپٹیٹرز ہیں وہ جو ہرڈلز کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کریں گے. اور آف کورس پاکستان تو ہے ہی. ابھی جو سی پیکس کے پروجیکٹ چاہے وہ بلوچستان میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, کراچی میں ہو, سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو, ان کو جو لوگ سکٹل کر رہے ہیں وہ بیسیکلی نمبر 1 اینٹی چائنا اینڈ دین اینٹی پاکستان کاروائی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر آر سو مینی اسپوائلرز. تو بڑا دیر لگے گی جی. 1979 آنورڈ تو ہم خود انسٹیبلٹی دے رہے ہیں افغانستان میں. افغانستان میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, سوشل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو ان چیزوں کو اگر لے کر چیلنجنگ ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, چائنا از اے اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کا, اور پاکستان اور چائنا مل کے چیزوں کو بہت اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے اس وقت عائشہ, وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
वो पाकिस्तान से भी ज्यादा जो नुकसान है वो अफगानिस्तान की आवाम का हो रहा है। बिल्कुल They are the ठीक है। missing piece। आज मुझे बताएं ना, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान भी डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी डिस्कस कर रहे हैं, चाइना, इंडिया भी कर रहे हैं। आर वी टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान? तो वो खुद विक्टिम हो गए अपनी इस लीडरशिप का। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनको कह रहा हूँ कि खुदा के लिए काबुल को गवर्न करें, काबुल और अफगानिस्तान के लोगों के लिए, न कि आप न्यू दिल्ली के लिए काबुल का गवर्न करें या फॉर दैट मैटर किसी और कैपिटल के लिए करें। तो ये बड़ी वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वो हर्डल्स हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको ओवरकम करने के लिए एक सिंसियर लीडरशिप की जरूरत होगी अफगानिस्तान के अंदर। और उसके लिए अभी देखना होगा कि आपने थ्रू डिप्लोमेटिक जो प्रेशर्स हैं या जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं या इस तरह के प्रेशर्स काम करेंगे, डायलॉग काम करेगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली वॉर की तरफ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल टाइड ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। 3 साल और 7 माह से जारी यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप आज रूस को अपनी सलामती के हवाले से एक संजीदा खतरे के तौर पर देख रहा है। शायद इसीलिए रूस की सरहद से मुल्हिका फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने हज़ारों किलोमीटर सरहदी दीवार की तामीर के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू कर रखा है। ये सिर्फ हिफाजती दीवार के मंसूबे नहीं हैं, बल्कि एक मुकम्मल जंगी चाल है जो किसी भी खतरे से निपटने में हर्बी हवालों से भी इन छोटे मुल्कों को मदद फराहम करेगी। यूक्रेन जंग के बाद रूस यूरोप के लिए खतरा क्यों बन गया है? क्या इसकी कोई तारीखी तौजीह है या इसकी वजह आलमी मंजरनामे पर यूरोप की कमज़ोर पड़ती सियासी गिरफ्त है? क्या खारजा उमूर और फौजी महाजों पर कमज़ोर होता यूरोपीय इत्तेहाद रूसी खतरे का एहसास पैदा कर रहा है, या अमरीका के बगैर नेटो की जंग लड़ने की अदम सलाहियत वो हकीकत है जो रूस को यूरोप के लिए खतरा बना रही है? या फिर यूरोप के इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह आलमी फोरम्स में अमरीकी तफीले का किरदार है जिसने यूरोप को दूसरी दुनिया से काट कर रख दिया है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया सैयद अली साहब आपके वक्त का। सर, यूक्रेन जंग के बाद यूरोप रूस को अपने लिए हकीकी खतरा समझ रहा है। रूसी सरहद से मुल्का कई यूरोपीय मुल्कों ने हज़ारों किलोमीटर तवील हिफाजती दीवार की तामीर भी शुरू कर रखी है। यूरोप के लिए रूस एनर्जी एक्सपोर्टर से अचानक खतरा क्यों बन गया है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि तकरीबन 80 साल में सदर ट्रंप वो पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे तमाम जो मगरबी ताकतें और इत्तेहादी हैं नेटो के, उनको कहा है कि जनाब आप अपने दिफा के लिए इतना खर्च नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए, आपकी फ़ौजों की तादाद मिक़दार इतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, और आप 80 साल से सिर्फ अमरीकी फ़ौजी, अमरीकी असलहे और अमरीकी डॉलरों पे इन्हिसार कर रहे थे। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। हम अमरीका के डॉलर और अमरीका के फ़ौजी और अमरीकी हथियारों से सिर्फ आपको दिफा नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको ख़ुद भी कुछ काम करना होगा। और इसके बाद अमरीका ने किसी हद तक अपने असलहे में भी तख़फ़ीफ़ की है, अपनी अफवाज की तादाद भी कम करने पे गौर किया जा रहा है यूरोप में, जिसके नतीजे में, और साथ ही साथ फिर आपने दूसरी वजह देखी कि सदर पुतिन की मुलाकात भी हुई सदर ट्रंप से, और दोनों ममालिक जो है वो यूक्रेन जंग के अलावा भी ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो मगरबी यूरोप के ममालिक हैं उनमें बड़ी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि जनाब अगर अमेरिका ने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की तो हमें ख़ुद जो है ज़्यादा दिफाई अखराजात को बढ़ाना पड़ेगा, अफवाज को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर यूक्रेन को भी अमेरिका बड़े पैमाने पे असलहा नहीं देता तो उसकी ज़रूरियात भी यूरोप को ख़ुद पूरी करनी होंगी। और तीसरी बात ये कि अगर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो अगर रूस के हवाले से कोई ख़तरात या खदशात मगरबी यूरोप को के सामने हैं तो उनसे भी यूरोप को ख़ुद मिलकर जो है ओहदा बरा होना पड़ेगा। इसी सोच के तहत मैं बताता चलूँ कि फ्रांस ने तो ये तक ऑफ़र की है कि फ्रांस जो है वो अपने एटमी हथियारों के ज़रिए से दिफाई निज़ाम जो है बाकी यूरोपीय ममालिक को प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि फ्रांस जो है वो चाहता है कि अमेरिका का असर रसूख यूरोप में कम हो ताकि यूरोप के अंदर फ्रांस जो है एक बड़ी ताकत और एक आलमी लीडर के तौर पे सामने आ सके।
سعید علی صاحب، کیا یورپی ممالک کی جانب سے کنکریٹ کی دیوار روس کے کسی ممکنہ فوجی خطرے کا سدباب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو اسی قسم کی ایک وال جو ہے وہ دوسری جنگ میں بھی تعمیر کرنے کی جرمنی کے خلاف کوشش کی گئی تھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ صرف وسائل اور وقت اور سرمایہ کا ضیاع ثابت ہوئی. کیونکہ دیکھیں، دنیا میں جنگ کی نوعیت بدل چکی ہے. اب یہ دیواروں کے ذریعے سے چین نے بھی ایک دیوار بنائی تھی جس کو دیوار چین کہا جاتا ہے ہزاروں سال سے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے چین کو بھی ایک نوآبادیاتی ایک کالونی کے طور پہ ڈیولپ کیا. تو برطانوی انویژن کا یا جاپان نے بہت بڑے حملے کیے، بلکہ ابھی آج سے جو تقریبات 80 سالہ شروع ہو رہی ہیں جنگ آزادی کے حوالے سے چین میں، وہ جاپان کے تسلط سے آزادی کی یاد میں ہے. تو مطلب یہ تاریخی ثبوت اور حقائق سامنے ہیں ہمارے کہ اس طرح کی دیواریں جو ہیں وہ بیرونی جارحیت کے خلاف دفاع میں کارگر ثابت نہیں ہوتی، اور آج کے دور میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو جنگ کی نوعیت بدل چکی ہے. ایئر پاور اور میزائلز اور ڈرونز کا دور ہے، تو دیواروں کی تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اچھا سر، یوکرین جنگ میں صدر زیلنسکی کی حمایت کیا یورپ کی فاش غلطی تھی جس نے یورپی ملکوں کو سستے تیل اور گیس کی سپلائی سے بھی محروم کیا اور روس کی دشمنی الگ سے گلے پڑ گئی؟ دیکھیے، یورپ کی جو سیاست اور خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے. اس میں 3-4 محرکات کار فرما ہیں بیک وقت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورپ جو ہے، آپ جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے 400 سال تک، 15ویں صدی سے 19ویں صدی تک خود عالمی طاقتیں ساری یورپین طاقتیں تھیں، چاہے وہ ولندیزی ہوں، چاہے پرتگیز ہوں، چاہے فرینچ ہوں، اور پھر آخر میں برطانیہ ہوں. تو جو موجودہ دنیا کا نظام ہے طاقت کا، اس میں آپ کو امریکہ، برطانیہ اور امریکہ، چین اور روس زیادہ صف اول میں نظر آتے ہیں. تو یورپ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ ان ممالک سے براہ راست مخاصمت یا دشمنی تو نہیں مول لینا چاہتے، لیکن ان کے اندر یہ خواہش بدستور تمام یورپی ممالک میں موجود ہے کہ جناب وہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا اور اپنے اسٹیٹس کا احیاء چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، تمام ممالک سے یورپی ممالک کے تعلقات ہیں، اور وہ کھل کر دشمنی یا مخالفت کسی کی نہیں کرتے ہیں، اور وہ اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کس طرح باقی طاقتوں سے زیادہ فائدے اٹھائے جائیں. ہاں، البتہ پچھلے 70-80 سال میں امریکہ نے دباؤ ڈالا یورپ پہ کہ آپ سوویت یونین سے اور بعد میں روس سے تعلقات منقطع کر دیں، جس کی وجہ سے چونکہ وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ڈیپینڈنٹ تھے امریکہ کے، اس لیے مغربی ممالک کے لیے مجبوری بن گئی کہ وہ انرجی جو سستی ان کو مل سکتی تھی روس سے، خاص طور پہ یوکرین جنگ کے حوالے سے، اس میں امریکی دباؤ کے تحت انہوں نے اس میں کمی لائی اپنی گیس کی پروکیورمنٹ میں. لیکن اس کی وجہ سے ان کے ہاں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت امریکہ کے زیر اثر تو ہیں یورپی ممالک کی پالیسیز، لیکن وہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر روس اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اب ان کے اندر یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ اگر روس یا کسی اور جانب سے ان کے لیے خطرات بڑھتے ہیں تو اب امریکہ پہ وہ انحصار نہیں کر سکتے، ان کو اپنی سلامتی کے لیے خود ہی اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرنا پڑے. اچھا، یورپی ممالک کے عدم تحفظ کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ خطرہ یوکرین جنگ کے خاتمے پر روس کی جانب سے کسی دوسرے ملک میں جارحیت کے خدشے کی وجہ سے ہے، یا پھر روس کے مقابلے میں نیٹو کی کم تر فوجی صلاحیت اس کی وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں روس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مغربی یورپ جو ہے وہاں سلامتی کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح گزارش کی، 80 سال سے وہ امریکہ ان کی سب سے بڑی سیکیورٹی کی ضمانت پرووائڈ کرتا تھا. اب جب کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی سلامتی کے انتظامات خود کریں اور صرف امریکہ پہ بھروسہ نہ کریں، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کی عدم سلامتی کی. دوسری بات، امریکہ اور روس کے تعلقات جو بہتر ہوئے ہیں تو ان کو یہ تشویش ہے کہ اگر امریکہ روس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تو روس کی جانب سے کسی جارحیت کے جواب میں شاید امریکہ ان کی اتنی مدد نہ کرے جس کی وہ ماضی میں توقع کرتے تھے. یہ دوسری وجہ ہے.
تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ معاشی اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج یورپی طاقتیں اس جگہ پہ نہیں ہیں جس جگہ پہ چین، امریکہ اور روس موجود ہیں. تو دفاعی صلاحیت اور استعداد جو ہے وہ بھی یورپی ممالک کی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی عالمی طاقت یا عالمی جنگ میں اپنے سلامتی کو گارنٹی کر سکے. تو یہ تینوں وجوہات مل کر وجہ بنتی ہیں مغربی یورپ کی عدم سلامتی کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ کے دوران وہاں بہت زیادہ یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کس طرح یورپی سلامتی کو یورپی ممالک خود مل کر انشور کریں اور بیرونی طاقتوں پہ انحصار کم کریں اور اپنے دفاعی اخراجات اور افواج کی تعداد میں اضافہ کریں. اچھا سعید علی صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ فوجی اور معاشی حوالوں سے یورپی اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کو ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. اگر ہم 1000 سال کی یورپ کی تاریخ دیکھیں تو یہ یورپی یونین کو تو 25-30 سال ہوئے ہیں. یہ تو ایک بہت محدود عرصہ ہے. البتہ اگر 1000 سال کی یورپ کی تاریخ دیکھیں تو یہ تمام طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کے خلاف بھی رہی ہیں. حقیقت میں تو جنگ عظیم جو دونوں تھی، امریکہ تو اس میں بعد میں شامل ہوا، جاپان تو اس میں بعد میں شامل ہوا. حقیقت میں تو دونوں جنگ عظیمیں جو تھیں وہ یورپی طاقتوں کی آپس کی جنگیں تھیں. چاہے وہ جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کیا ہو، یا جرمنی نے روس پہ حملہ کیا ہو، یا جرمنی نے برطانیہ پہ حملہ کیا ہو، یا جرمنی نے فرانس پہ قبضہ کیا ہو، یا بیلجیم پہ قبضہ کیا ہو. یہ یورپی طاقتوں کی آپس میں جنگیں تھیں جو بعد میں عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گئی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ ایک رومانٹک آئیڈیا تو ہے، لیکن اس کا دور رس مستقبل جو ہے وہ کوشچنبل اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تاریخ میں ان طاقتوں نے مل کر کبھی بھی ایک دوسرے کی حمایت نہیں کی. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب عثمانی خلافت ایک بہت بڑی ترکی کی پاور تھی تو اس کے خلاف بھی جب روس سے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، زارس روس سے، تو برطانیہ بعض دفعہ مسلمانوں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے روس جو ہے برطانیہ اور مغربی یورپوں پہ آج بھی اعتماد نہیں کرتا. تو یہ تمام طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتی رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیک سٹیبنگ بھی کرتی رہی ہیں. اس لیے 1000 سالہ تاریخ اتنی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ایک مکمل اعتماد پر مبنی ایک سلامتی کا فول پروف نظام بننے کی کوشش تو جاری ہے، لیکن اس کے مستحکم اور دور رس اور کامیابی کے امکانات کو بہت زیادہ روشن نہیں ہیں. بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.